رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حمد و صلات کے بعد میرے انتہائی واجب احترام لائق صد احترام معزز و محترم حاضرین کرام و سامعین اعظم و ناظرین کرام، درس البینات شرح مکتوبات امام ربانی حضرت مجدد الثانی الشیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ و شارح مکتوبات خواجہ خواجگان ابو البیان حضرت مولانا محمد سید احمد مجددی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں یہ مکتوب شریف اول جلد اول صفحہ نمبر 127 میرے شیخ مکرم ابو البیان حضرت مولانا محمد سید احمد مجددی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو کچھ اس میں تحریر فرمایا وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے اور اس پہ ہم قدر تفصیل سے غور کرتے ہیں۔ یہ مکتوب شریف امام ربانی مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیر و مرشد کی طرف صادر فرمایا۔ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ بیران خواجہ محمد باقی باللہ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی خدمت میں اپنی مختلف باطنی احوال، قلبی کیفیات، مکاشفات اور مختلف اپنے انوار و تجلیات کے جو ظہورات آپ کے ظاہر اور باطن پہ مترشح تھے، نازل ہو رہے تھے، آپ نے وہ اپنے حضرت سے رہنمائی کے لیے اور توجہ اور دعا لینے کی غرض سے تحریر فرمائی۔ اس کی شرح کے ضمن میں لطائف عشرہ پہ گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا تھا کہ اللہ رب العالمین نے انسان کے اس جسم میں 10 ایسے مقامات تخلیق فرمائے ہیں جن کا انفس اور افاق کے ساتھ تعلق ہے۔ 5 لطائف عالم خلق کے ہیں اور 5 لطائف عالم امر کے ہیں۔ عالم خلق کے لطائف جس میں آگ، مٹی، ہوا، پانی اور نفس، اور عالم امر کے 5 لطائف قلب، روح، سر، خفی اور اخفا۔ اس پہ ہم نے کل قدر تفصیل سے غور کیا تھا۔ آج جو کچھ حضرت نے تحریر فرمایا کہ لطائف کے نام قرآن میں، یہ صوفیہ اکرام بزرگان دین، علم احسان کے ماہرین، علم باطن کے ماہرین اور باطنی امراض کے اطباء، حکماء اور ڈاکٹر جنہوں نے اپنی زندگی کا بہت قیمتی وقت اپنی روح اور قلب اور باطن کے احوال و مواجید کے مطالعہ اور اپنی روح کی اصلاح، قلب کی بالیدگی اور اپنے تزکیہ نفس اور تصفیہ باطن میں گزارا، اور قرآن و سنت کی روشنی میں اہل اللہ کی تعلیمات کو مشعل راہ بناتے ہوئے انہوں نے اللہ کی قرب کے اعلیٰ مقامات حاصل کیے۔ کیونکہ انسان کے جسم کو جس طرح بہت سی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، اس طرح انسان کے قلب اور روح کو بھی بڑی متعدد اور متعدد قسم کی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں۔ جسم کی بیماریوں میں بے شمار بیماریاں، گلے کی بیماریاں،
کانوں کی بیماری، آنکھوں کی بیماری، پیٹ کی بیماری، سر کی بیماریاں، معدے کی بیماریاں، ہڈیوں کی، خون کی اور متعدد قسم، اور اسی طرح قلب اور روح کو جو بیماریاں لاحق ہوتی ہیں ان میں کفر کی بیماری، شرک کی بیماری، بے دینی کی بیماری، بے ذوقی کی بیماری، حسد کی بیماری، تکبر کی بیماری، ناجائز شہوت کی بیماری، غصے اور طمع کی بیماری اور لالچ کی بیماری. تو یہ بیماریاں انسان کے قلب اور روح کو لاحق ہوتی ہیں. تو روحانیت کے جو اطباء ہیں وہ ان بیماریوں کے بہترین معالج ہوتے ہیں. تو وہ بیماریاں جن جگہوں کو آنکھ کا متاثر کرتی ہیں، دیکھو آنکھ کی بیماری آنکھوں کو لگے، اور منہ کی بیماری گلے کو لگے، کانوں کی بیماری کانوں کو لاحق ہوگی، پیٹ کی بیماریاں معدے کو ڈسٹرب کریں گی، بلڈ کی خون کی بیماریاں اس کو اندر متاثر کریں گی، جگر کی بیماریاں اور پھیپھڑوں کی بیماریاں. تو انسان کو جو روحانی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں ان کے بھی مختلف جگہ ہوتی ہیں، اور ان جگہوں کو لطائف اشرا کہتے ہیں. لطائف اشرا کہتے ہیں. تو اہل اللہ کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب کسی کو دنیاوی اعتبار سے ناک کان گلے کی بیماری ہو تو وہ ENT کے کسی ایکسپرٹ کے پاس جاتا ہے، ایئر نوز تھروٹ، کسی ENT کے ماہر کے پاس جاتا ہے تاکہ وہ اس کے ناک کان گلے کی بیماری کا جائزہ لے. اور اگر کسی کو عورت کو نسوانی بیماریاں ہوں تو گائنیکالوجسٹ کے پاس جاتی ہے. اگر کسی کو اسی اعتبار سے دل کی بیماری ہو تو وہ کسی دل کے ماہر معالج کے پاس جاتا ہے. آنکھوں کی بیماری ہو تو کوئی آئی اسپیشلسٹ تلاش کیا جاتا ہے. لیکن جب انسان کے باطن کو بیماری لگ جائے تو یہ باطن کے جو اطباء ہیں، حکماء ہیں، ڈاکٹرز ہیں، یہ فوراً جائزہ لیتے ہیں کہ یہ بیماری کس شے کو لگی ہے. یہ 10 جگہ ہیں انسان کے جسم کے اندر، 10 مقامات ہیں جہاں پہ مختلف روحانی بیماریاں لگتی ہیں، اور ان 10 جگہوں کا نام لطائف اشرا رکھا گیا ہے. تو روحانیات کے ماہر فوراً جائزہ لیتے ہیں کہ اس شخص کو نفس کی فلاں بیماری ہے، اس کے قلب کو بیماری ہے، یہ اس کی روح کو بیماری ہے، یہ اس کے سر کو بیماری ہے، اس کے خفی کو بیماری ہے، اخفا کو بیماری ہے. یا لطائف عالم خلق جو ہیں، آگ، مٹی، ہوا، پانی اور نفس جو ہے، گویا کہ ان 10 مقامات کو ہر علائق سے پاک رکھنے کا نام ولایت ہے، قرب الہی ہے، روحانیت کی مکمل صحت یابی ہے. اور اگر ان 10 لطائف اشرا جو ہیں ان میں سے کوئی ایک حصہ بھی اگر بیماری میں مبتلا ہو گیا، مرض میں مبتلا ہو گیا، جیسے قرآن میں ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں امراض، بیماریاں، بس اللہ نے ان کے مرض کو زیادہ کر. وہ جب ان کے پاس روحانیت کے مریض آتے ہیں، اپنا علاج کرانے آتے ہیں، تو وہ فوری طور پہ جائزہ لیتے ہیں کہ اس کو عالم خلق کی بیماری ہے یا عالم امر کی بیماری ہے، اور عالم خلق کی ہے تو کس جگہ ہے، اس کا علاج، اس کی نشانیاں کیا ہیں، اس کا علاج کیا ہے. اگر عالم امر کی بیماری ہے تو وہ کون سی بیماری ہے، وہ کیوں لاحق ہوئی، اس کا تریاق، اس کا اینٹیڈوٹ، اس کا علاج کیا ہے، اور وہ کس طرح اس امراض سے اس کی خلاصی کرائی جا سکتی ہے، اور اس کے ان حصوں کو مکمل فعال اور ایکٹیو بنایا جا سکتا ہے.